نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ حضرات محترم، ہم آپ کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کا بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوی ظاہری حیات مبارکہ ہے اس کے ایک دوسرے باب کا ذکر کیا تھا، یعنی اب وہ جو مشقتیں، تکلیفیں، اذیتیں، مظالم برداشت کیے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ نے، اب ان کا صلہ اور ان کا اجر ملنے کا ٹائم آنے والا ہے۔ اسلام کے لیے ایک نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ وہ راہیں کیسے کھلتی ہیں؟ حج کے موقع پر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دور دراز کے علاقوں سے لوگ وہ قافلوں کی صورت میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے، ان کے خیموں میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت دیتے تھے ان کو۔ یثرب سے کچھ لوگ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آئے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کی گفتگو کو انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سنا، اور 6 لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر وہ اسلام کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ذمہ لگایا کہ آپ لوگ اپنے علاقے میں جائیں اور مزید لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تبلیغ کا کام کریں۔ وہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کر وہ لوگوں کو وہ اسلام کی دعوت دی، اور پھر یہ جو 6 تھے ان کی تعداد بڑھ کر وہ 12 ہوگی، اور یہ 12 وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ پہلے والے 6 اور یہ دوسرے ساتھ 6 ملا کر 12 صحابہ کرام ہو گئے۔ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اسلام کی تعلیمات دی، اسلام کے بارے میں مزید ان کو معلومات دی، اور پھر ان سے فرمایا کہ اب آپ اپنے علاقے میں جائیں اور مزید آگے اسلام کی دعوت لوگوں کو دیں۔ اب جب یہ 12 لوگ وہاں گئے تو انہیں اس چیز کا شدت کا احساس ہوا کہ ایک بندہ ہمارے درمیان ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا ہو اور وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں اچھی معلومات رکھتا ہو، اور اس کو قرآن پاک کی آیات بھی یاد ہوں، قرآن بھی اس کو یاد ہو۔ تو اس غرض کے لیے انہوں نے 2 صحابہ کرام کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا اور اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ اب جب یہ 12 لوگ اور 13 حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے درمیان امیر کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے سربراہ کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے امام کی حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ آپ جب نماز کا ٹائم ہوتا تو آپ جماعت فرمایا کرتے تھے، امامت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی اقتداء میں باقی جو صحابہ کرام تھے وہ نماز ادا فرماتے تھے۔ اب جب یہ ان 12 لوگوں نے اپنے علاقے، وہ علاقہ کون سا ہے جسے لوگ کہتے ہیں یثرب لوگ کہتے ہیں اس کو، جو بعد میں مدینہ بنا۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، یثرب یعنی مدینہ المنورہ، جو آگے چل کر مدینہ بننے والا ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جو اس کائنات کی سب سے عظیم زمین کا خطہ ہے، کہ جہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج بھی آرام فرما ہے، جس کی زمین کا کچھ مٹی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خمیر کے اندر رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ خطہ ہے
کہ جہاں پر فرشتے جو ہے 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، اور جس کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں، یہ یثرب ہے جو بعد میں مدینہ بننے والا ہے۔ اب وہاں پر اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے۔ اب یہ 12 سے 24 ہوئے، 24 سے پھر مزید کی تعداد بڑھی۔ اب تعداد بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ 100 سے کراس کر گئی ہے، 100 سے زائد لوگ جو ہے وہ آغوش اسلام میں آ چکے ہیں۔ اب یثرب کا کوئی محلہ، یثرب کی کوئی گلی، یثرب کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پر اسلام کی باتیں نہیں ہوتی، جہاں پر حضور علیہ السلام کی باتیں نہیں ہوتی، جہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام کے قصیدے نہیں پڑھے جاتے، جہاں پر حضور علیہ السلام کی شان بیان نہیں ہوتی، اسلام کی ہوا اور اسلام کے بارے میں باتیں۔ اب یثرب کی گلی گلی میں، محلے میں، گھروں کے اندر اب اسلام ایسا پھیل گیا ہے کہ اب ان لوگوں نے کہا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو مکے کے اندر بڑی اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں پر لوگ جو ہے، وہاں کے جو سردار ہیں وہ ان پر بڑے ظلم و ستم کرتے ہیں، اور اسلام لانے والوں پر بڑا ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ہم حضور نبی پاک علیہ السلام کو اپنے ساتھ یہاں مدینے میں لے کر آئیں۔ اس غرض کے لیے مدینے کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مکے کو چھوڑیں اور آپ ہمارے پاس مدینہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، اور ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے ساتھ آنے والے جو مہاجر صحابہ ہوں گے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمیں مزید مشورہ کرو، مزید سوچو، کیونکہ یہ فیصلہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے، یہ بات اتنی ایزی بات نہیں ہے۔ تم نے پورے عرب کے خطے کے ساتھ جنگ لینی ہے، مکے کے سارے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے قبائل جو ہے وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، وہ تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے، وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، وہ تمہاری مخالفت کریں گے، تمہارے ساتھ تجارت کا لین دین بند کر دیں گے، تمہارا آنا جانا بند کر دیں گے۔ کیا تم ان سارے واقعات کے لیے، سارے حالات کے لیے، سارے معاملات کے لیے تیار ہو؟ کیا تم یہ ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہو؟ اور اگر کبھی لڑنے کا موقع آئے اور جان قربان کرنے کا موقع آئے تو کیا تم جو ہے اپنی جانیں قربان کرو گے، ان کا مقابلہ کرو گے، میرے ساتھ کھڑے ہوگے اور میرے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرو گے؟ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے سوچو، مزید مشورہ کرو، اور پھر اس کے بعد اگر تم کہتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر میں اس کے بعد سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ جو بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کہا کہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اپنی اولاد قربان کر دیں گے، اپنا مال قربان کر دیں گے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم آخری سانس تک، خون کے آخری قطرے تک حضور علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، حضور علیہ السلام کی حفاظت کریں گے، اور ہم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر یثرب جائیں گے، جو ابھی مدینہ نہیں بنا، یثرب لے کر جائیں گے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ وقت طے ہو گیا کہ رات کے پچھلے پہر ایک مقام پر سب جمع ہوں گے، وہاں پہ مشورہ ہوگا۔ رات کے پچھلے پہر سارے صحابہ کرام، وہ جو مدینے سے انصار صحابہ کرام آئے تھے وہ سارے وہاں پہ جمع ہوئے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے چچا ہونے کی حیثیت سے، اس رشتے سے۔ حضرت عباس نے مکے کے سرداروں سے کہا کہ تم نے جو سوچا ہے کیا اس کے نتائج کا تم نے اچھی طرح جائزہ لے لیا، اور اس کے نتائج کو بھگتنے کے لیے تم تیار ہو؟ جو معاملات، تو پریشانیاں، جو مشقتوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیا ان ساری چیزوں کے لیے تم ذہنی طور پر تیار ہو؟ تو سب سرداروں نے کہا کہ ہم ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کے مسائل برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اپنی اولاد قربان کر دیں گے، اپنا مال قربان کر دیں گے، لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، حضور علیہ السلام کی تن من دھن سے حفاظت کریں گے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلکم کہیں گے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہوں میں ہم اپنی پلکیں بچھائیں گے اور اپنی گردنیں اور اپنی جانیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے ساتھ عہد لیا، سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر عہد کیا کہ ٹھیک ہے اب یہ ہمارا عہد ہو گیا، یہ ہماری بات ہو گئی کہ اب جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں گے۔ حضرات محترم، اب وہ گھڑیاں ہیں، وہ لمحات آنے والے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکے سے مدینے کی طرف تشریف لے جانے والے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکے سے ہجرت فرمانے والے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں۔ وہ گھڑیاں آ رہی ہیں، مدینے کے لوگوں نے استقبال کس طریقے سے کیا، مدینے کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو ویلکم کس طریقے سے کیا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ کس طریقے سے دیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو کیسے کیسے کرم سے نوازا اور ان کو کیا کیا انعامات دیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے انہیں کیا کیا انعامات ملے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑ جائیں اور یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔